بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عربی زبان کی ایک بہت دلچسپ چیز پیش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں کوئی ایک یا دو حروف کے اوپر زبر، زیر اور پیش تینوں طرح پڑھنا درست ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ جیسے منہ کو عربی زبان میں فم کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، فمن، منہ۔ تو اب فمن پہ جو فا ہے اس پر زبر، زیر اور پیش تینوں پڑھ سکتے ہیں، فمن، فیمن، فومن، تینوں طرح درست ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے زجاج، شیشے کو کہتے ہیں، تو یہ زا کے زبر، زیر پیش تینوں کے ساتھ درست ہے، زجاجن، زیجاجن، زجاجن۔ انگلی کو عربی میں اصبع کہتے ہیں، مشہور لفظ ہے اصبع۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ اس میں الف پر، یعنی جو شروع میں حمزہ ہے اس پر زبر، زیر پیش تینوں درست ہے، اور اسی طرح اصبع میں جو با ہے اس پر بھی زبر، زیر پیش تینوں درست ہے۔ تو اب یہ تین ضرب تین مل کر یہ 9 صورتیں بن جاتی ہیں۔ اصبعن، 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 اصبعن۔ تو یہ 9 صورتیں بنتی ہیں لفظ اصبع بمعنی انگلی کی۔ ہر طرح درست ہے، آپ کسی بھی طرح کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اجرت کو عربی میں جعالہ کہتے ہیں، جعالتن۔ اس میں جیم پر زبر، زیر پیش تینوں درست ہے، جعالتن، جعالتن، جعالتن۔ اور اسی طرح انگلی کے پورے کو عربی میں انملہ کہتے ہیں، انملتن۔ تو اس میں انملتن میں الف پر زبر، زیر پیش تینوں درست ہے، اسی طرح میم پر بھی تینوں حرکتیں درست ہے، زبر، زیر پیش۔ تو یہ اصبعن کی طرح اس میں بھی 9 صورتیں بنتی ہیں، انملتن، 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 انملتن۔ یہ 9 کی 9 صورتیں درست ہیں۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے تنفستن، تنفستن۔ فرش، چٹائی اور کپڑا اس کو کہتے ہیں، فرش کو بھی کہتے ہیں، چٹائی کو بھی کہتے ہیں، کپڑے کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے، اس میں طا اور فا ان دونوں پر یا تو پیش پڑھیں گے یا زبر پڑھیں گے یا زیر پڑھیں گے، یعنی تنفستن، تنفستن، تنفیستن، یہ 3 طریقے سے اس کو پڑھنا درست ہے۔ ایک اور لفظ ہے محاقن، آخری رات یا آخری 3 راتوں کو کہتے ہیں، اس میں میم پر زبر، زیر پیش تینوں طرح پڑھنا درست ہے، محاقن، محاقن، محاقن۔ تمام ایسی مثالیں پیش کرنا ایک ساتھ تو ممکن نہیں ہے میرے لیے، تو یہ اتنی ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ عربی زبان کی یہ ایک دلچسپ صورتحال آپ کے سامنے مکمل واضح ہو جائے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ شاعری میں قافیے کی جو حرکات مطلوب ہوتی ہیں تو اس میں کوئی بھی مطلوبہ حرکت لانے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر یہ قاعدہ ہر لفظ میں نہیں ہے، بلکہ جہاں اہل عرب استعمال کرتے ہیں صرف وہیں ہے، اور یہ ہمیں ان کے استعمالات دیکھ کر ہی پتہ چل سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح میں آپ کے سامنے جو مفید چیزیں میرے سامنے آتی رہیں گی مطالعے کے دوران، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اب اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔